جو علم ذہن سے محو ہو گیا تھا وہ گزرا ہوا علم بھی یاد آ گیا وہ بھی یاد آ گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر القرآن ہیں ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کسی مکتب سے جا کے علم حاصل کیا تھا؟ بولیے. انہوں نے کسی مدرسے سے جا کر تفسیر القرآن بنے، مفسر القرآن بنے، کوئی ڈگری حاصل کی تھی؟ نہیں، صرف خدمت مصطفیٰ کی، حضور کی نسبت حاصل کی تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے گھر گیا، دیکھا ذات مصطفیٰ موجود نہیں تھے، حضور کی ذات موجود نہیں. پوچھا کہ حضور کدھر گئے؟ حضور باہر تشریف لے گئے. عرض کیا حضور لوٹا لے کے گئے ہیں ساتھ؟ انہوں نے کہا لوٹا حضور یہیں چھوڑ گئے. حضور لوٹا ساتھ نہیں لے کے گئے. فرمایا مجھے لوٹا دے دو، میں حضور کے پیچھے جاتا. مفسر القرآن حضور کی خدمت کر رہے. لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ علم پڑھنے پڑھانے سے نصیب نہیں ہوتا، ذات مصطفیٰ کی نگاہ سے نصیب ہوتا، حضور کی نگاہ پاک سے نصیب ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات سے نصیب ہوتا. لوٹا لے کر جب گھر سے نکلتے ہیں اور حضور کو تلاش کرنا آسان ہوتا تھا صحابہ کے لیے. کیسے؟ بولیے. کیسے صحابہ کو تلاش کرنا آسان ہوتا تھا؟ اس لیے کہ حضور جن راستوں سے گزر جاتے تھے ہوائیں معطر ہو جاتی تھی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس لوٹا لے کر نکلتے ہیں اور ساتھ اپنی ناک کے ساتھ سانس کو اندر کھینچتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں حضور کی خوشبو معطر جو ہوا ہو چکی تھی حضور کے وجود پاک سے مس ہو کر اس خوشبو کو سونگتے ہوئے جاتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضور آگے سے تشریف لا رہے ہیں اور حضور نے جب عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں لوٹا دیکھا حضور مسکرائے. فرمایا عبداللہ بن عباس خدا تجھے مفسر القرآن بنا دے. حضور نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی. علوم کتابوں سے نصیب نہیں ہوا، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. مفسر القرآن بنا دیے، مفسر القرآن بنا دیے. یہ تو ذات مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی. ارے جنہوں نے صحابہ سے نسبت پاری وہ بھی اعلیٰ ہو گئے، جنہوں نے تابعی سے نسبت پاری وہ بھی اعلیٰ ہو گئے، اور جنہوں نے تبع تابعین سے نسبت پاری وہ بھی اعلیٰ اور رفع بن گئے. اور لوگوں آج بھی فیض دینے کے لیے خدا نے اپنے نمائندے مقرر کیے. وہ کون سے بزرگان دین بنا دیے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنا دیے، حضور داتا گنج بخش فقیر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنا دیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بنا دیے، اور حضرت خواجہ نور عالم محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیے، اور حضرت خواجہ کی آپ شیر محمد بابر رحمۃ اللہ. حضور خواجہ کے خواجگان اعلیٰ حضرت خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر سرکار آفتاب نقش بند رحمۃ اللہ علیہ بنا دیے. اور خدا نے حکم فرما دیا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا لوگوں میرا فیض لینا ہے تو عزیز احمد صابر کے پاس سبحان اللہ، بابر کے پاس آ جایا کرو، داتا سرکار کے پاس آ جایا کرو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آ جایا کرو، ان کے پاس آ جایا کرو. اگر آج بھی آپ لوگوں نے فیض لینا ہے تو لوگوں نسبت ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت. اب حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ کے چہروں کی تازگی دیکھتا ہوں کہ آپ گھبرا تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ اسٹاپ کر دیتا ہوں، رک جاتا ہوں تاکہ آپ کی چہروں کی تازگی برقرار رہے. کیا چاہتے ہیں؟ بولیے. آگے چلوں تو چلیے پھر سنیے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھائی تھے حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ تھے، اللہ کے کامل بزرگ تھے، اور آپ کے پاس 60 سے 70 مربع آپ کی جائیداد تھی، زمینیں تھیں. لوگوں نے، عزیز و اقارب نے، مخالفین نے کہا حضرت خواجہ کوٹ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے حضور جائیداد بھی آپ کے بھائی حضرت فخر جہاں کے پاس ہے اور ان کے پاس ولایت بھی ان کے پاس ہے. حضور اگر ولایت بھی ان کے پاس رہے، زمینیں بھی ان کے پاس رہیں تو آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ آپ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو ولایت بھی لے چکے ہیں، زمینیں اوپر بھی ان کا قبضہ ہے. کل کو آپ کو زمین اگر نہ ملی تو آپ کو دشواری ہوگی.
تو حضور آپ مطالبہ کریں کہ مجھے حصہ چاہیے. جب لوگوں نے آپ کو اکسایا تو آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بھائی حضرت فخر جہاں کو بھی بلا لیا کہ بھئی مجھے تو جائیداد کو تقسیم کرنا، میں نے جائیداد تقسیم کرنی. جب تقسیم کرنی ہے سب اکٹھے ہو گئے اور فرمانے لگے فخر جہاں رحمت اللہ علیہ سے بھی تقسیم بھی میں کروں گا، حصہ پہلے میں ہی لوں گا، تقسیم بھی میں ہی کروں گا اور تقسیم کر کے حصہ بھی پہلا میں نے ہی لینا ہے. لوگوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تقسیم کرنے والے نے پہلے حصہ لیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی آپ قربانی ہوتی ہے 7 انگ ہوتے، بھئی سب کو بلا کے جس جس کا حصہ ہوتا ہے پہلے اس کو دیتے ہیں، بعد میں اپنا نکالتے ہیں. لیکن آپ نے جب حضرت فخر جہاں رحمت اللہ علیہ سے یہ مطالبہ کیا تقسیم بھی میں کرنے والا ہوں گا، حصہ پہلے لینے والا بھی میں ہوں گا، تو آپ نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں، تقسیم بھی آپ کر لیں اور حصہ بھی پہلا آپ لے لیں. جب اس پر اتفاق ہو گیا، اتفاق ہونا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، سارا مجمع تھا اور حضرت فخر جہاں رحمت اللہ علیہ کو ایک طرف رکھ دیا اور ساری جائیداد کو ایک طرف رکھ دیا. فرمانے لگے یہ میں نے تقسیم کر دی، لوگوں یہ میں نے تقسیم کر دی ہے. ایک طرف دنیا کا مال و متاع پڑا ہے اور ایک طرف خدا کی حقیقت پڑی ہے. ایک طرف شان محبوب مصطفیٰ ہیں، ایک طرف حضور کے غلام ہیں اور ایک طرف ساری دنیا کا مال ہے. فرمایا ان میں سب سے پہلے جو چیز میں نے چنی ہے، جو حصہ میرا ہے، تو میرا حصہ فخر جہاں ہے، دنیا کا حصہ نہیں. ارے دنیا کا حصہ مجھے نہیں چاہیے. لوگوں آج اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلو، اگر اعمال اس قابل نہ صحیح ان جیسے عمل کی ان جیسی نقل ہی کر لو، ان جیسے نہیں بن سکتا. کیوں ان جیسا کوئی ایک عمل ہی اپنی ان کا نقل ہی کر لو. سو انہوں نے حضرت فخر جہاں کو چنا تو حضرت فخر جہاں رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے. فرمانے لگے کہ بھائی حضرت بابا فرید الدین دیکھ لیں، آج دنیا بھی آپ کی ہے اور میں فخر الدین بھی آپ کا، فخر الدین بھی آپ کا ہے اور میرا نام آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوگا. لوگوں آج فخر جہاں کو کوئی جانتا ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. لوگوں حضرت خواجہ حافظ شیر محمد بابر رحمت اللہ علیہ آفتاب نقشبند ساری زندگی خاموش رہے، لیکن فیض جب عزیز احمد صابر کو دیا تو ہر کوئی صابر عزیز احمد کو جانتا ہے. کیوں؟ یہ حضور کے نمائندے، یہ نسبت والے ہیں. حضور خواجہ قبلہ پیر عزیز احمد صابر رحمت اللہ علیہ نے کسی مدارس سے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی مکتب سے جا کر علم حاصل نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو چشمان محبوب مصطفیٰ سے حاصل کیا، حضور کی نگاہوں سے حاصل کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رحمت سے حاصل کیا تھا اور ایسا علوم حاصل کیا. لوگوں بس بات ختم ہو گئی. اس لیے آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ نسبت اولیاء کو قائم کر لیں، کہ نسبت اولیاء ہی نسبت محبوب مصطفیٰ ہے، حضور کی نسبت نسبت خدا ہے. لہذا اس شعر پر اختتام کروں گا. اعلیٰ حضرت بئی سرکار عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور مل کر آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ بھی مزہ لیں، میں بھی مزہ لوں، میری حاضری بھی قبول ہو، آپ کی حاضری بھی قبول ہو. اعلیٰ حضرت بئی سرکار رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، مل کر پڑھیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے